قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جس کا پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ رحمتوں والا ہے. اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کے ہمارے پاس دو بنیادی سورسز ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہیں اللہ کیسا ہے، تو اس کے دو بنیادی ذرائع ہیں. ہاں، دونوں کو آیات کہا گیا قرآن کے اندر، اللہ کی آیات. تو اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک ہیں آیات مستور اور ایک ہیں آیات منظور. قرآن مجید میں جب بھی کہا جاتا ہے نا اللہ کی آیات میں غور کرو، تو اللہ تعالیٰ کی آیات دو طرح کی ہیں. ایک ہے آیات مستور. مستور کا مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی، سطر سے مستور بنا ہے. اور ایک ہے آیات منظور، مطلب دکھنے والی آیتیں، نشانیاں. اللہ کی معرفت کے ہی دو ذریعے. بنیادی سورس اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ کو جاننے کا بنیادی سورس، سب سے بیسک سورس تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اپنا تعارف کرا دیا ہے اور اپنے نبی کی زبانی اپنی معرفت ہم تک پہنچا دی ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو جاننے کا سورس ہے اللہ کی مخلوقات. ہم خالق کو تو نہیں دیکھ سکتے، خالق تو پردہ غیب میں چھپا ہوا ہے، لیکن مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں. مخلوق کی عظمت دیکھ کر کے ہم کو خالق کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ جب مخلوق عظیم ہے تو خالق کتنا عظیم ہوگا، مخلوق حسین ہے تو خالق کتنا حسن والا ہوگا. تو جب ہم قرآن پڑھنا بھی شروع کرتے ہیں تو اللہ کا پہلا تعارف جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رحمت والا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سارے جہانوں کا پروردگار اللہ ہے، رحمتوں والا ہے، مہرباں ہے. تو قرآن بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ کا پہلا تعارف اس کی رحمت سے ہی ہوتا ہے. اور کائنات میں بھی جب غور کرتے ہیں تو پہلا تعارف یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہر جگہ اللہ کی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں تو اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے. لیکن کائنات میں صرف رحمتیں نہیں ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، امراض ہے، موت ہے، فاقہ کشی ہے، سیلاب آتے ہیں، ملکوں کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، شہروں کے شہر برباد ہو جاتے ہیں. کبھی کسی ماں کی گود اڑ جاتی ہے، کبھی کسی باپ کے کندھے پر بچے کی جنازے کا بوجھ پڑ جاتا ہے، کبھی کوئی ہنستا کھیلتا پریوار بکھر جاتا ہے، کبھی کوئی چھوٹا سا بچہ یتیم ہو جاتا ہے. دنیا میں مصیبتیں بھی ہیں، دنیا میں صرف نعمتیں نہیں ہیں، مصیبتیں بھی ہیں. نعمت میں اللہ کے ساتھ شکر کا تعلق ہونا چاہیے، یہ تو بہت کلیئر بات ہے جس پر ہم نے کل بات کر لی الحمدللہ کہ بھئی نعمت ملے تو کیا کرنا ہے، شکر کرنا ہے. اور یہ بہت آسان بھی ہے، نسبتاً یہ سمجھنا آسان ہے کہ بھئی نعمت مل رہی ہے تو شکر کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف نعمتیں نہیں رکھی ہیں، دنیا میں مصیبت بھی ہے، تکلیف ہے، درد ہے، غم ہے، پریشانیاں ہیں. تو مصیبت میں اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، نعمت میں اللہ سے شکر کا تعلق ہونا چاہیے. یہ نسبتاً آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بھئی کوئی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے ہم اس کے ساتھ شکر کا رویہ رکھتے ہیں. پر جب دنیا کی زندگی انسان پر تنگ پڑنے لگے، مصیبتیں اس کو آ کر کے گھیر لیں، پریشانیاں اس کو پریشان کر دیں، تب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ صبر. آسان سا ایک جواب ہے صبر. پر صبر بھی ایک عبادت ہے، اور جیسے شکر میں نے کہا نا، شکر ایک عبادت ہے جو سیکھنی پڑتی ہے، صبر بھی ایک عبادت ہے جس کو سیکھنا پڑتا ہے نا. صبر ایسے نہیں آ جائے گا. بھائی کوئی پریشان حال ہو، آپ بولیں صبر کرو تو کیا صبر کر لے جائے گا وہ؟ صبر
سیکھنے والی چیز ہے. ہر عبادت کا آغاز علم سے ہوتا ہے نا. بھائی نماز آپ کو پڑھنی ہے تو نماز سیکھنی ہے, روزہ رکھنا ہے تو روزہ سیکھنا ہے, حج کرنا ہے تو پہلے آپ حج ٹریننگ کورس کر لیتے ہیں تاکہ حج اچھے سے کر لیں. کل ہم نے سیکھا شکر کس کو کہتے ہیں, آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے صبر کس کو کہتے ہیں. صبر جو ہے وہ سیکھنے والی چیز ہے, اور صبر سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھائی دنیا میں مصیبتیں آتی ہی کیوں ہیں, ہے نا. کیونکہ یہ تو بہت آسان ہے, نعمتوں کو جسٹیفائی کرنا آسان ہے کہ دنیا میں نعمتیں کیوں ہیں, کیونکہ کائنات کا بنانا رحمان و رحیم ہے, اس لیے اس نے دنیا میں نعمتیں رکھی ہیں. تو نعمتوں کی وجود کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ, پر اگر کائنات کا بنانے والا رحمان و رحیم ہے تو پھر دنیا میں مصیبت کیوں ہے, یہ بہت اہم سوال ہے. جب تک اس سوال کا صحیح جواب آپ کو نہیں مل جاتا, صبر کی قوت آپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. یعنی دل کو صبر کرنے کے لیے کوئی سبب چاہیے, کوئی وجہ ہوگی تبھی دل صبر کرے گا. آپ دل کو بولے صبر کر لو تو دل کو صبر نہیں آنے والا. تو دل تو سوال کرتا ہے کہ بھائی مصیبت کیوں ہے نا, مصیبت کی وجہ کیا ہے دنیا کے اندر. تو آج کے درس میں بنیادی طور پہ ہم بہت مختصر انداز میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں مصیبتیں کیوں آتی ہیں. کیونکہ نعمت میں اللہ سے تعلق اچھا رکھنا بعض مرتبہ نسبتاً آسان ہوتا ہے, مصیبت میں اللہ سے تعلق بنا کر کے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. بہت سارے اہل کفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ بھئی کفار کی ایک قسم تو وہ ہے جو صرف مصیبتوں میں اللہ کو یاد کرتی ہے, نعمت میں بھول جاتی ہے نا. ایک طبقہ اہل کفر کا وہ ہے جو مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کہ وہ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں خالص اس کی عبادت کرتے ہوئے, ہاں اپنے جھوٹے معبودوں کو بھول جاتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی پہ لے آتا ہے تو پھر وہ اپنے معبودوں کی طرف, جھوٹے معبودوں کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک طبقہ کافروں کا ایسا ہے جو نعمتوں میں تو اللہ سے تعلق بنا کر کے رکھتا ہے, مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. ہاں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ عَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ. بہت سارے اہل کفر وہ ہیں جو ون سائڈ ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یک طرفہ عبادت کرتے ہیں. جب تک خیر ملتا ہے بہت مطمئن رہتے ہیں, جیسے ہی تھوڑی سی مصیبت آتی ہے منہ پھیر کر کے بھاگنے لگتے ہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اللہ تعالیٰ جب بندے کو آزماتا ہے, اس کو خوب اس پر نعمتیں نچھاور کرتا ہے, خوب کرم فرمائیاں کرتا ہے, بندہ کہتا ہے میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا, میری بڑی عزت افزائی کی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, جب اللہ تعالیٰ آزمائش کا دوسرا دور شروع کرتا ہے, تھوڑا سا رزق میں تنگی ہونے لگتی ہے, کہتا ہے یقول ربی اہانن, کہتا ہے میرے رب نے تو میری اہانت کر دی, میری بے عزتی کر دی, میری توہین کر دی. تو ایمان والا بندہ صرف شکر میں اللہ رب العالمین کے ساتھ صرف نعمتوں میں نہیں رہتا, وہ نعمتوں میں بھی اللہ کے ساتھ رہتا ہے, وہ مصیبت میں بھی اللہ کے ساتھ رہتا ہے. نعمتوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار کر کے رکھتا ہے, مصیبت میں بھی اللہ سے تعلق استوار کر کے رہتا ہے. اس کا ایک قدم شکر کا ہوتا ہے تو دوسرا قدم صبر کا ہوتا ہے. صبر سیکھنے والی چیز ہے, اور صبر میں سب سے پہلے یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی مصیبتیں کیوں آتی ہیں. مصیبت کیوں آتی ہے, اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ مصیبتیں ہمارے ایمان کا امتحان لینے کے لیے آتی ہیں, ہمارے تعلق باللہ کا امتحان لینے کے لیے آتی ہیں, اللہ کے ساتھ ہمارے رشتے کو جانچنے کے لیے آتی ہیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہے. بھائی دنیا امتحان کی جگہ ہے, دنیا آزمائش کی جگہ ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے, اور یہ آزمائش دونوں نوعیت کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نعمت دے کے بھی آزماتا ہے. نعمت جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ آزما رہا ہوتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے یا گھمنڈ کرنے لگتا ہے نا. اللہ تعالیٰ بندے کو نعمت دیتا ہے تو لوگ دو رویوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک رویہ قارون والا ہوتا ہے, گھمنڈ والا, کہ یہ نعمت میں نے اپنی زور بازو سے حاصل کی ہے. ایک رویہ سلیمان علیہ السلام والا ہوتا ہے, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے.
تو نعمت دیتا ہے تو اللہ جانچ رہا ہوتا ہے کہ بندہ، اس لیے نعمت بھی کیا ہے؟ آزمائش ہے. ہمارے ذہن میں یہ کیا بات بیٹھ گئی ہے؟ آزمائش لفظ جب آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں مصیبت ہے نا. جب بھی آزمائش کا لفظ آتا ہے تو آزمائش کو ہم نے مصیبت کا بدل سمجھ لیا ہے. ہم جیسے کسی بندے کے بارے میں اگر کہا جائے ارے فلاں بندہ بہت آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ مصیبتوں کا شکار ہے. بھائی صرف مصیبتیں آزمائش نہیں ہوتی، نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے. صرف مرض آزمائش نہیں ہے، صحت بھی آزمائش ہے. صرف غربت اور فقیری آزمائش نہیں ہے، مال بھی آزمائش ہے. صرف بے اولاد ہونا آزمائش نہیں ہے، اولاد بھی آزمائش. نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں. صرف مصیبت میں مبتلا آدمی کو نہیں کہنا چاہیے بھائی آزمائش کا دور چل رہا ہے. بھائی جو نعمتوں میں پل رہے ہیں نا، اس کا بھی آزمائش کا دور چل رہا ہے. اللہ اس کو بھی جانچ رہا ہے کہ نعمتیں ملنے کے بعد تمہارا رویہ کیسا ہے، تمہارے اخلاق کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہے، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہے. یعنی نعمت میں آزمائش یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اور یہ بھی آزمائش ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے. نعمت میں اگر اللہ سے تعلق کمزور پڑ جائے تو بھی بندہ فیل ہو جاتا ہے. نعمت میں اگر لوگوں کے ساتھ بندہ بد اخلاق ہو جائے تو بھی بندہ فیل ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی تو بندوں سے ان کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں. ہاں، ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے فضا میں، ابھی تو شہرت نئی نئی ہے. ہاں، اور جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے. کبھی انسان کو نیا نیا پیسہ ملتا ہے نا، اس کا پیسہ اس کے لہجے میں بولنے لگتا ہے. اگر ہمارا پیسہ ہمارے لہجے میں غرور پیدا کر دے تو مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے دی گئی آزمائش میں فیل ہو گئے. 4 پیسہ آ گیا تو ہم کو لگتا ہے کہ اب میں لوگوں سے سلام نہیں کروں گا، بڑھ کے لوگ مجھ کو سلام کرنا چاہیے. فیل ہو گئے ہم آزمائش میں. ہاں، تو نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے اور مصیبت بھی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مصیبتیں دے کر کے بندے کو آزما رہا ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کے دعوے میں کتنا سچا ہے. اللہ نے نعمتیں دی، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، لا کر کے لگا دیا ہے ھذا من فضل ربی، ہاں، گھر کے اوپر یہ میرے رب کا فضل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تنگی پیدا کی، کاروبار میں تھوڑا سا کمی ہو گئی، دولت میں تھوڑا سا کمی ہونے لگی. اب کیا ہوا؟ اب اللہ کا در چھوڑ دیا. تھوڑا سا کاروبار نہیں چل رہا، دعا کی کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، نوکری ڈھونڈ رہا ہے نہیں مل رہی ہے، کاروبار جتنی بھی ڈیل ہو رہی ہے کینسل ہوتی جا رہی ہے. تھوڑے دن اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، دیکھ رہا ہے کہ دعا میں کامیابی نہیں مل رہی. اب پہنچ گیا فلاں بابا کے دربار پر، فیل ہو گیا امتحان میں. اللہ تعالیٰ نے شادی کرا دی، بیوی مل گئی، بہت خوش، اللہ تعالیٰ کا خوب شکریہ ادا کر رہے ہیں. 1 سال 2 سال گزرا، بچے نہیں ہو رہے. اب دعائیں کر رہے قبول نہیں ہو رہی. اب پہنچ گئے کسی بابا کے در پہ، کسی مزار پہ سر ٹیکنا شروع کر دیا، تعویذیں لا کر کے ہاتھ میں پہننا شروع کر دیا. ہاں، طرح طرح کے دھاگے باندھنے لگا، فیل ہو گیا اللہ تعالیٰ کے امتحان میں. نعمت میں اللہ سے تعلق باقی رکھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، مصیبت میں اللہ سے تعلق رکھنا بندوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بعض مرتبہ. ہاں، اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈال کر کے آزما رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے کہ نہیں سچے. ہاں، مصیبت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کون لوگ اپنے ایمان میں پختہ ہیں. ہاں، اسی لیے مصیبتوں کو فتنہ کہا گیا نا. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، فتنے میں یہ ہوتا ہے، فتنہ کہتے ہیں آگ کو، آگ میں کسی چیز کے جلانے کو فتنہ کہتے ہیں. جب سونے کو آگ میں جلایا جاتا ہے تاکہ خالص سونے کو اس کی امپیورٹیز سے الگ کر دیا جائے، تو عربی میں اس کو کہا جاتا ہے فتنۃ الذہب. ہاں، سونے کو جلانا، سونے کو کندن بناتے ہیں نا آگ میں جلا کر کے، جب آگ میں جلاتے ہیں تو اصلی سونا اور جو اس میں امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ الگ کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مصیبت کی آگ میں جلا کر کے لوگوں کا امتحان لیتے ہیں کہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے کون لوگ ہیں. اسی لیے بندے کا اللہ کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. یعنی انسانوں کا تو انسان کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو صرف نوازتا ہے. اللہ کا معاملہ یہ ہے، اللہ جس بندے سے جتنی محبت کرتا ہے اس کو اتنا ہی آزماتا ہے. اللہ کا معاملہ ایسا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم،
اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں۔ آپ زندگی میں کسی بھی مصیبت کا شکار ہوں، آپ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیے، آپ کو اس میں وہ مصیبت مل جائے گی۔ ہاں، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا دین میں تقوی میں انبیاء کے جتنا قریب ہوتا ہے، جتنا نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی آزماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو آزمائش سے محفوظ رکھے۔ آزمائش ہوتی ہے لیکن آزمائش بندے کو آزمائش نہیں مانگنا چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، پر بندہ بہت کمزور سمجھتا ہے اپنے آپ کو نا، تو بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو، بھائی میں بہت کمزور ہوں۔ بعض علماء کہا کرتے تھے سلف میں سے نا، لئن آفانی فاشکرا، اللہ تعالیٰ مجھے عافیت سے رکھے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہوں، احب الیہ، یہ مجھے محبوب ہے، من ان ابتلا فاصبرا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے مصیبت میں ڈالے اور مجھے صبر کرنا پڑے۔ مجھے نہیں، اللہ بندے کو اللہ سے کیا بولنا چاہیے؟ اللہ میں تیرا بہت کمزور بندہ ہوں، مجھے آزمائش میں مت ڈال۔ ہاں، میرے ایمان کا امتحان مطلب میں کمزور ہوں، میں ایسے ہی پاس کر دے مجھ کو، بغیر امتحان کے اللہ پاس کر دے۔ ایمان والے بندے کو ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر مصیبت آ گئی تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہے۔ سب سے بڑا امتحان ہماری توحید کا امتحان ہوتا ہے۔ ہاں، سب مصیبت میں سب سے بڑا امتحان توحید کا امتحان ہوتا ہے، اور بہت کم لوگ مصیبت میں اس توحید کے امتحان کو پار کر پاتے ہیں۔ ہاں، فیل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی مصیبت آ رہی ہے، اللہ کا در چھوڑ کر کے غیر اللہ کے در پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، یہ بابا وہ بابا فلاں راقی، چکریں لگاتے ہیں۔ ہاں، باباؤں کی در پہ، اللہ کا در چھوڑ کے باباؤں کی در پہ پہنچ جاتے ہیں، امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ بھائی عام حالت میں اللہ رب العالمین سے محبت کی دعوے داری کرنا بہت آسان ہے۔ ہاں، وہ منافقین بھی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ جب امن کی حالت تھی، کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی، تو آ کے اللہ کے نبی سے کہتے تھے لولا انزلت سورۃ ذکر فیہ القتال۔ ہاں، ایسا ہے تھا نا، لولا انزل علیہ سورہ، ایسی کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہو رہی جس میں اللہ تعالیٰ قتال کا حکم دے دے۔ ہاں، منافقین آ کر کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ کب؟ جب امن کی حالت تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کر دی، حکم دے دیا کہ اب جنگ کرنا ہے، ہاں، جنگ کا بگل بچا دیا گیا، قتال واجب کر دیا گیا۔ ہاں، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، اللہ کے نبی کو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے لگتا ہے ان کے پر موت کی غشی تاری۔ بڑی بڑی باتیں کرنا عام حالت میں آسان ہوتا ہے، پر مصیبت میں اپنے ایمان پر، توحید پر ڈٹے رہنا، استقامت اختیار کرنا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو مصیبت ڈال کر کے بندے کو آزماتا ہے کہ یہ مجھ سے ایمان کی دعوے داری میں، محبت کی دعوے داری میں کتنا سچا ہے۔ پہلی بات تو مصیبت اس لیے آتی ہے۔ دوسری وجہ مصیبت آتی ہے تاکہ ہم کو ہماری محتاجگی کا احساس دلائے۔ ہاں، بعض مرتبہ بندہ نعمتوں میں رہتا ہے نا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اللہ تھوڑی سی مصیبت ڈال کے انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے، یہی تمہاری اوقات ہے۔ دنیا میں اگر بندہ مصیبت کا شکار نہ ہونا تو اپنی بندگی کو بھول جائے گی، میں کتنا محتاج ہوں، میں کتنا اللہ کی رحمتوں کے لیے پہ کتنا ڈیپینڈ ہوں، کتنا لاچار ہوں، کتنا بے بس ہوں۔ جب مصیبت آتی ہے تو انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی کہ یہ ہو تم، یہ تمہاری حقیقت ہے، یہ تمہاری حیثیت ہے۔ ہاں، بڑے بڑے جابر اور ظالم جب مصیبت کا شکار ہوتے ہیں اپنی حقیقت پر آ جاتے ہیں۔ فرعون جیسا طاقتور طاغوت، ہاں، دنیا کا سب سے بڑا طاغوت، جب مصیبت کا شکار ہوا اور ڈوبنے لگا پانی میں تو کیا کہا؟ میں بھی ایمان لے کر کے آیا، ہاں، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا۔ مصیبت انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دیتی ہے، بیماری، مرض، موت۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، کہ بھائی تمہارا عزیز، تمہارا رشتہ دار، تمہارا بھائی، تمہاری ماں، تمہارا باپ، کبھی تمہارا کوئی دوست، کبھی تمہارا اپنا بچہ
تمہاری آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہوتا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب اس کی جان اس کے حلقوم تک پہنچتی ہے، اس کے گلے میں آ کے پھنستی ہے. وانتم حینئذ تنظرون، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے چہیتے کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہو. تمہاری ماں تمہاری آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہی ہے، تمہارا باپ تمہاری آنکھوں کے سامنے سکرات میں مبتلا ہے، تمہارا بچہ وینٹیلیٹر پہ ہے، دنیا کی دولت تمہارے پاس ہے، قارون کا خزانہ تمہارے پاس ہے. ترجعونہا ان کنتم صادقین، یہ مر گیا تمہارا بچہ، مر گیا تمہارا باپ، مر گئی تمہاری ماں، مر گیا تمہارا دوست. تم نے سائنس تمہاری تھوڑی سی ترقی کر لی تو تم خود کو خدا سمجھے بیٹھے ہو. ترجعونہا ان کنتم صادقین، لوٹاؤ اس کی جان واپس اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم خدا ہو، کسی کے تابع فرما نہیں ہو، تم پر کسی کا بس نہیں چلتا، تو لوٹا کے دکھاؤ اس مردہ کی جان. تب بندے کو سمجھ میں آتا ہے اس کی کیا اوقات ہے. ہاں کیسے لوگوں کو میں نے بھائی اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کروڑوں کی جائیداد، غیر قسم کی کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، کینسر کا شکار ہو گئے، ڈاکٹر سے بول رہے ہیں پیسہ بتاؤ کتنا چاہیے، بس آپ علاج کر دو. ڈاکٹر زندگی تھوڑی نہ دے سکتا ہے. ہاں تب انسان کو پتہ چلتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے. بڑے بڑے سیلیبریٹیز، دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے حکمراں، ہاں مرض آتا ہے، جسم بیماری کا شکار ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے ہماری یہی اوقات ہے. ہاں ابھی بھائی وہ امبانی کے بیٹے کی ویڈنگ ہوئی، ہاں اس کے لڑکے کا قصہ سنیے. بھائی ایسا آدمی جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ دنیا جہان کی دولت اس کے پاس ہے، پورے ایشیا کے امیر ترین لوگوں میں سے، بچے کو مرض سے نہیں بچا سکتا ہے بیچارہ. ہاں مرض انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے. بھائی کووڈ میں کیا ہوا؟ ہاں کووڈ نے ہم کو ہماری اوقات یاد دلا دی کہ نہیں؟ دنیا نے، سائنس نے ترقی کر لی اتنی، ہاں ہم چاند کو تسخیر کرنے لگے، ہم ستاروں پہ کمنڈے ڈال رہے ہیں، ہم مریخ پر بستیاں بسانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وائرس انسانوں کو گھٹنوں پہ لا کر کے رکھ دیا اس نے. بھئی کیا تھا؟ میں نے آسٹریلیا کے ایک اخبار کی خبر سنی کہ اگر پورے دنیا میں جتنا کووڈ کا وائرس ہے سب کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو 1 ٹی اسپون میں آ جائے گا، اتنا ہی. ہاں 1 ٹی اسپون میں، چائے کی 1 چمچ میں پورا وائرس جمع ہو جائے گا. 1 ٹی اسپون وائرس، ساری انڈسٹریاں بند ہو گئی، ہوائی جہاز بند، ٹرینیں بند، بسیں بند، بڑے بڑے انسان اپنے گھروں میں قید ہو گئے. انسان کو سمجھ میں آ گیا اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت کے سامنے اس کی کیا اوقات ہے. مصیبت نہیں آتی ہے نا تو بندہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے. اللہ مصیبت بھیج کر کے انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے کہ یہی تمہاری اوقات ہے، یہی تمہاری حیثیت ہے. ہاں تو ہم کو ہماری محتاجگی کا احساس ہوتا ہے کب؟ جب ہم مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، تو تب ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم خدا نہیں ہیں، ہم بندے ہیں. ہماری بندگی کا، ہماری محتاجگی کا احساس دلانے کے لیے مصیبتیں آتی ہیں. اسی طرح مصیبت اس لیے بھی آتی ہے کہ مصیبت بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہے. ہاں کبھی کبھی نعمتوں میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، مصیبت آ کر کے اس کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ بڑی پیاری بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایسی مصیبت جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے اس نعمت سے بہتر ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. ہاں سمجھے کہ نہیں؟ ایسی مصیبت جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے اس نعمت سے بہتر ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے. بندہ بعض مرتبہ نعمتوں میں پڑھ کر کے بھول جاتا ہے اس کا ایک رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، شکر کا جذبہ دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا. دل کی سختی کی علامتوں میں سے ایک علامت علماء نے بھی بیان کی ہے کہ بندہ صرف نعمتوں ہی کی سوچ میں لگا ہوا ہے، نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے. پیٹ بھر کھانا کھا رہا ہے، اس کو یاد نہیں آ رہا کہ یہ کھانا اللہ نے کھلایا ہے. ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، اس کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی پلانے والا اللہ ہے. یہ دل کی سختی کی علامت ہے. کبھی کبھی دل ایسے ہی سخت ہو جاتا ہے. بھئی افطاری میں یہ قسم کے ڈش لگے ہوئے، مچھلی کھا رہا، گوشت کھا رہا، فروٹ کھا رہا، اس کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ یہ سب آیا کہاں سے، دینے والا کون ہے. ہاں رزق سے تعلق، رزاق سے لا تعلقی، یہ دل کی
سختیوں میں سے ایک سختی ہے، دل کی سختی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تو جب ایسے دل سخت ہو جاتا ہے نا تو اللہ تھوڑی سی مصیبت ڈالتا ہے، مصیبتیں دل کو نرم کرتی ہیں، اللہ کی یاد تازہ کر دیتی ہیں۔ مصیبت میں بندے کو اللہ سے ایک قربت نصیب ہوتی ہے جو عام حالت میں کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتی، ہے کہ نہیں؟ ہاں، مطلب آپ تصور کریں کسی بندے کا بچہ وینٹیلیٹر پہ ہے، ہاں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر بھی جواب دیتے ہیں تو کیا بولتے ہیں کہ اب تو سب اوپر والے ہی کے ہاتھ میں، حالانکہ اب صرف اوپر والے کے ہاتھ میں نہیں ہے، تب بھی اوپر والے ہی کے ہاتھ میں تھا۔ ایسا نہیں کہ اب اوپر والے کے ہاتھ میں معاملہ گیا ہے، اوپر والے کے ہاتھ میں تو تب بھی تھا، ہاں، لیکن جب تک ڈاکٹر سے امید ہوتی ہے اللہ پہ توکل نہیں رہتا ہمارا۔ جب ٹوٹتی ہے ڈاکٹر سے امید تو اللہ یاد آتا ہے، ہاں، جب دیا درد بتوں نے تو خدا یاد آیا۔ ہم کو خدا تب یاد آتا ہے جب دنیا کے اسباب کام کرنا بند کر دیتے، ہاں، پھر وہ بندہ جب ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیے مسجد میں آتا ہے، سر جھکاتا ہے اللہ کے سامنے، سجدے میں جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے بچے کے لیے جان مانگ رہا ہوتا ہے۔ وہ سجدہ اس کو کبھی نصیب ہوگا زندگی میں؟ ہاں، ہم میں سے ہر کسی نے انشاءاللہ تعالی ایک سجدہ کیا ہوگا بہت محتاجگی والا، جب ہم بہت بے بس تھے، لاچار تھے، جب اللہ تعالیٰ کی ہم کو شدید ضرورت تھی۔ زندگی میں ویسا سجدہ کبھی ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا، ہاں، انتہائی درد کے عالم میں، انتہائی محتاجگی کے عالم میں جو سجدہ میں جو تعلق اللہ سے بنتا ہے نا، بندہ اپنے آنسوؤں سے اپنی سجدہ گاہ کو بھگو دیتا ہے، وہ عام حالت میں نصیب نہیں ہوگا۔ آج میں نے رات میں دعا پر میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو امام تیمیہ نے ایک جگہ پہ کہیں لکھا ہے، بعض مشائخ کا قول نقل کیا ہے کہ کبھی میری اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت پیش آ گئی تو میں نے دعا کی، کوئی ہماری ضرورت پیش آ گئی تو ہم نے دعا کی، اس دعا میں اللہ سے قربت کی وہ لذت ملی کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ یہ ضرورت پوری ہی نہ ہو، کیونکہ اگر یہ ضرورت پوری ہو گئی تو دعا کی یہ لذت ختم ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کہ بھئی کوئی ضرورت تھی تو اللہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنا شروع کی، اس دعا میں اللہ سے تعلق بنا، اس تعلق سے جو لذت پیدا ہوئی، جو اللہ رب العالمین سے قربت کا احساس ملا، جو اللہ رب العالمین سے تعلق کی مضبوطی بنی، تو ہم یہ سوچنے لگے کہ یہ ضرورت پوری ہی نہ ہو، کیونکہ اگر یہ ضرورت پوری ہو گئی تو یہ تعلق پھر کمزور پڑ جائے گا۔ تو کبھی کبھی مصیبتیں اللہ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہیں، اور بھی وجوہات انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا مومن بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ